ہندوستان میں اجمیر شریف درگاہ ایک مشہور و معروف نام ہے جس کی شہرت پورے برصغیر میں ہے، جہاں اپنی منتیں اور مرادیں لے کر ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، عورت ہو یا مرد، سب یہاں اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی ایسی درگاہ ہے جس پر صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کی بھی عقیدت دیکھی جا سکتی ہے۔ اجمیر میں اپنی منت مانگ کر چادریں چڑھائی جاتی ہے۔ اجمیر کا عرس اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ عرس کے لیے بہت سے قافلے نکلتے ہیں جن کو درگاہ میں چڑھانے کے لیے چادریں، منتیں اور دعاؤں کی گزارش کی جاتی ہے اور بہت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ اس مزار پر کئی اسٹارز جیسے سلمان خان، کیٹرینہ کیف، کرینہ کپور، عامر خان، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، بپاشا باسو، کئی سیاستدان جیسے کہ راہل گاندھی، نریندر مودی، حال ہی میں ریونت ریڈی نے بھی اپنی عقیدت میں اجمیر شریف میں اپنی چادر روانہ کی۔ اس سال 2024 کا اجمیر شریف عرس کا 812واں سال ہے۔ عرس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ پرچم کشائی 8 جنوری کو ہوئی، عرس کا لائف اور جتنی دروازے 13 جنوری کو کھولے گئے، عرس کی نماز جمعہ یعنی 19 جنوری کو ہوگی، چھٹی شریف 18 جنوری یعنی کل ہوگی اور اسی دن جتنے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ 12 خل 21 جنوری کو کیا جائے گا۔ چلیے جانتے ہیں اجمیر شریف کی تاریخ۔ اجمیر شریف درگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں بنائی گئی درگاہ ہے۔ معین الدین چشتی 13ویں صدی کے صوفی بزرگ اور فلسفی تھے۔ سنجار یعنی جدید دور کے ایران یا سجستان میان کی پیدائش ہوئی۔ وہ سلطان التمش متوفی 1236 کے دور میں دلی پہنچے۔ معین الدین چشتی اس کے فوراً بعد دلی سے اجمیر چلے گئے۔ اس مقام پر وہ مشہور سنی حنبلی عالم اور صوفی عبداللہ انصاری متوفی 1088 کی تحریروں سے متاثر ہوئے، جن کی ابتدائی اسلامی سنتوں کی زندگیوں پر مشہور تصنیف بنائے گئے۔ صوفی نے معین الدین کے عالمی نظریے کی تشکیل میں ایک کردار ادا کیا۔ یہ اجمیر میں اس دور میں تھے کہ جب معین الدین نے ایک کرشماتی اور ہمدرد روحانی مبلغ اور استاد ہونے کی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کا اثر صرف اجمیر میں ہی نہیں ساری دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھا جاتا تھا۔ ان کے کئی معجزے مشہور ہیں۔ وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ تصنیفات انیس الارواح یا انیس الدولت جو ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی تحریر کیے ہیں۔ گنج اسرار مجموعہ دیگر از ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی اور شرح مناجات خواجہ عبداللہ انصاری ہے۔ دلیل العارفین یہ کتاب مسائل طہارت، نماز، ذکر، محبت و آداب سالکین ہے۔ بحر الحقائق ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ایک روایت کے مطابق تاریخ وفات 6 رجب 661 1230 ہجری بتائی گئی ہے۔ آپ 97 سال حیات رہے، جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال 633 میں اجمیر میں ہوا اور وہ یہی مدفون ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد متفقہ طور پر ایک عظیم ولی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ درگاہ مارچ 1236 میں مبلغ کی موت کے بعد صدی میں ایک گہری تنظیم والا مقام بن گیا۔ تمام سماجی طبقوں کے افراد کی طرف سے اس کی تعظیم کی گئی۔ اس زمانے کے سب سے اہم سنی حکمرانوں نے اس مقبرے کو بہت احترام کیا۔ 13ویں صدی کے سلطان دلی التمش نے 1232 میں ولی کی یاد کو یادگار بنانے کے لیے مقبرے کا ایک مشہور دورہ کیا۔ اسی طرح بعد کے مغل شہنشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں کم از کم 14 مرتبہ مزار کا دورہ کیا۔ اس نے 1566 میں اپنی ہندو ساتھی مریم الزمانی کے ساتھ اس مقبرے کی زیارت بھی کی تھی کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو۔ اس نے 1579 میں مقبرے کے مقدس مقام کی بھی تعمیر نو کی۔ جہانگیر، شاہ جہاں اور جہانارا نے بعد میں اس ڈھانچے کی تزئین و آرائش کی۔ درگاہ پر ایک خوبصورت غلاف بڑودہ کے مہاراجا نے 1800 میں تعمیر کیا تھا۔ مقامی اور قومی حکمران یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ درگاہ کی مقبولیت اور سائز میں سالوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ رضی
رضیہ سلطانہ، ناصر الدین محمود، محمد بن تغلق، شیر شاہ سوری اور اکبر، مریم الزمانی اور ان کی اولاد جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، دارا شکوہ اور جہانارا بیگم کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ مزار پر آئے تھے۔ مزار کی فن تعمیر چشتی کے مزار کا سفید سنگ مرمر کا گنبد جیسا کہ آج نظر آتا ہے 1532 میں بنایا گیا تھا۔ یہ تاریخ درگاہ کی شمالی دیوار پر سنہری حرف میں گند ہے۔ یہ ہند اسلامی فن تعمیر کی ایک مثال ہے اور گنبد میں ایک کمل اور سونے کا تاج ہے جسے رامپور کے نواب حیدر علی خان نے عطیہ کیا تھا۔ یہ احاطہ نورانی یعنی ترجمہ روشنی کا چوتھائی کمپلیکس میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے مواد میں سنگ مرمر، اینٹ اور بلوا پتھر شامل ہے۔ درگاہ میں ایک شاہی دربار محل خانہ ہے جو 1888 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک مربع ڈھانچہ ہے اور اس کی چھت ایک نمونے دار ہے۔ جہانارا بیگم نے درگاہ کا بایاں حصہ بیگمی دلان عطیہ کیا۔ درگاہ کے ارد گرد کی ریلنگ اور ایک چھوٹا سا چبوترا بیگمی چبوترا بھی تعمیر کیا۔ درگاہ کے حرم کے 2 دروازے ہیں۔ موتی کی ماں اور چاندی سے بنی چھتری جہانگیر نے بنائی تھی اور یہ سینوٹاف کی چادر چاندی کے خطوط سے نظر آتی ہے۔ چھت سونے سے کھدی ہوئی ہے اور 1888 میں دیواروں کو سنہری کر دیا گیا تھا۔ کمپلیکس میں متعدد ڈھانچے ہیں اور اس کے 8 داخلی دروازے ہیں، تاہم ان میں سے صرف 3 استعمال میں آتے ہیں۔ نظام گیٹ پھولوں کے ڈیزائن کے ساتھ ایک پیلے رنگ کا ڈھانچہ مرکزی دروازہ ہے اور اسے 1918 میں حیدرآباد کے 7ویں نظام میر عثمان علی خان نے عطیہ کیا تھا۔ ایک پرانا دروازہ شاہجہانی گیٹ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے عطیہ کیا تھا۔ اس نے بلند دروازے سے آگے مزار کے احاطے کی توسیع کی نشان زد کیا جسے سلطان محمود خلیجی نے بنایا تھا۔ دیگر دروازوں میں مدار گیٹ اور دلی گیٹ شامل ہے۔ جتنی دروازے چاندی جنتی دروازہ چاندی کا بنا ہوا دروازہ ہے جو صرف شاذ و نادر موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، اسے بہشتی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کمپلیکس میں چشتی کے علاوہ 8 مقبرے ہیں جو ان کے خاندان کے افراد کے ہیں۔ ان میں سے کچھ میں چشتی کی بیٹی بی بی حذیفہ جمال اور نظام سکہ شامل ہے جو کہ ایک پانی لے جانے والے تھے جنہوں نے ہمایوں کی جان بچائی تھی۔ ایک بہت بڑا فانوس صحن چراغ اکبر کے ذریعے کمیشن کیا گیا تھا۔ احاطہ نور ایک بڑا صحن ہے جہاں مذہبی تقریباً منعقد کی جاتی ہے اور قوالیاں گائی جاتی ہیں۔ موجودہ دور میں معین الدین چشتی کا مقبرہ برصغیر پاک و ہند میں سنی مسلمانوں کے لیے مذہبی رعایت کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے، جہاں پورے برصغیر پاک و ہند سے لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ عرس یا یوم وفات کے موقع پر مزید برآں یہ سائٹ بہت سے ہندوؤں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جنہوں نے قرون وسطیٰ سے اسلامی سنت کی بھی تعظیم کی ہے، اور اس طرح یہ عقیدت کا سلسلہ چل پڑا اور آج بھی اس عظیم ولی کی یاد میں عرس شریف منایا جاتا ہے اور متعین مرادیں کی جاتی ہے اور لاکھوں عقیدت مند چاہے وہ کسی مذہب کو ماننے والے ہو حاضری دیتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کی ایک مثال قائم ہے۔